والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان هذا الحی من الانصار یقلون ویکثر الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، درس بخاری شریف ہماری گفتگو کا موضوع چل رہا تھا۔ آج کے درس میں بخاری شریف کی جو حدیث پاک میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث پاک کے راوی جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول اور خونی رشتہ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کئی احادیث مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ کیا، جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مجلس تھی۔ یعنی اپنی حیات ظاہری مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو آخری وعظ فرمایا، آخری مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممبر پہ جلوہ افروز ہو کے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ مجلس تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارکوں پر چادر لپٹی ہوئی تھی اور سر مبارک پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، یعنی آپ کے سر مبارک میں درد تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ جلوہ افروز ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ لوگ قریب ہو گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الحی من الانصار یقلون ویکثر الناس، یعنی اس خطبہ میں آخری جو مجلس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ویسے تمام صحابہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام و مرتبہ والے ہیں، لیکن بالخصوص انصار صحابہ، میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ صحابہ کرام کی دو قسمیں ہیں، ایک مہاجرین ہیں اور دوسرے انصار ہیں۔ مہاجر وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مکہ شریف سے ہجرت فرمائی اور مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور انصار وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مہاجرین کو ویلکم کہا، ان کو اپنے ہاں جگہ دی، رہائش دی، کھانا دیا، ان کی مدد کی اور ان کو اپنے ہاں کاروبار دیا، یعنی ہر لحاظ سے ہر طرح ان کی مدد کی۔ تو وہ انصار صحابہ جو اہل مدینہ صحابہ تھے وہ انصار ہیں، اور جو اہل مکہ صحابہ تھے وہ مہاجرین ہیں۔ تو انصار صحابہ کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص صحابہ میں سے بہت زیادہ فضیلت و عظمت بیان فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین صحابہ کو اور انصار صحابہ سب کو اکٹھا فرما کے سب کو یہ فرما رہے ہیں کہ ان ھذا الحی من الانصار یقلون ویکثر الناس، فرمایا اب لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار کم ہوتے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی اب نسلیں بڑھتی جائیں گی، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، جبکہ انصار جو ہیں یہ دنیا سے پردہ کرتے جائیں گے تو ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصاً اپنے صحابہ کو وصیت فرمائی اور اپنے سارے امتیوں کو وصیت فرمائی۔ فرمایا فمن ولی شیئا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاستطاع ان یضر فیہ احدا وینفع فیہ احدا، فرمایا تم میں سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو حاکم بنائے، حکومت عطا فرمائے، یا کوئی اختیار نفع نقصان کا اللہ تعالیٰ تمہیں
عطا فرمائے، تو فرمایا انصار کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فل یقبل من محسنہم ویتجاوز عن مسیئہم، فرمایا میرے انصار جو صحابہ ہیں ان کی نیکیوں کو قبول کرنا اور ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر کرنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر یہ کوئی نیکی کریں، کسی کے ساتھ بھلائی کریں، اچھائی کریں، تو اس کو قبول کرنا ہے، اور اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ان سے درگزر کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ انصار ہیں جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ، اچھا سلوک اور تعاون فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث پاک انصار صحابہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کر رہی ہے۔ یہ تو بخاری شریف کا جو موضوع ہمارا چل رہا تھا اس کے مطابق حدیث ہے۔ آگے اسی بخاری شریف میں پورا ایک باب ہے، اسی طرح مسلم شریف میں، جامع ترمذی شریف میں، اکثر کتب احادیث میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی ہے نا، چیپٹر کے چیپٹر ہیں، باب کے باب بھرے پڑے ہیں انصار صحابہ کرام کی فضیلت میں۔ آئیے اسی بخاری شریف سے چند ایک حدیث سے مبارکہ انصار صحابہ کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں ارأیت اسم الانصار کنتم تسمون بہ ام سماکم اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت انس چونکہ خود انصاری صحابی ہیں نا، تو ان سے پوچھا گیا بتائیے یہ تمہارا جو نام انصار ہے یہ نام تم نے اپنا خود رکھا ہے یا تمہارا نام یہ اللہ نے رکھا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال بل سمان اللہ، یہ ہم نے نہیں، یہ ہمارا نام اللہ نے رکھا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، سورہ توبہ ہے، پارہ نمبر 11 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ قرآن پاک میں مہاجرین و انصار کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو انصار یہ نام انصاری صحابہ نے خود نہیں رکھا بلکہ یہ وہ نام ہے جو اللہ نے ان کا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اسی بخاری شریف میں دوسری حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جب مکہ شریف فتح ہوا نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر انصار کو مال نہیں دیا، مہاجرین کو مال دیا ہے۔ تو انصار صحابہ میں سے کچھ صحابہ انصاری صحابہ کہنے لگے کہ یار یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی برادری کو یعنی قریش مکہ کو مہاجرین صحابہ کو مال دیتے، ہمیں کچھ نہیں دیتے، حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک مکہ کے کافروں کا خون ٹپک رہا ہے، یعنی ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی، لڑائی کی، اور مکے کے کافروں کو ہم نے قتل کیا ہے، جہاد میں جنگوں میں ہم نے ان کے ساتھ جہاد کیا ہے، لڑائی کی ہے، تو ہماری تلواروں سے مکے کے کافروں کا ابھی تک خون ٹپک رہا ہے، جبکہ پھر بھی مال کی تقسیم کی جب بات آتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہاجرین کو عطا فرماتے ہیں، ہمیں نہیں دیتے۔ جب یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، اور بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے متعلق یہ بات سنی ہے، آیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ کیونکہ مجھے یقین ہے تم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ بات ایسی ہے؟ تو انصار سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک جو بات پہنچی ہے وہ صحیح پہنچی ہے، اسی طرح کہا ہے ہم نے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر جو جملہ ارشاد فرمایا نا وہ سنیے اور اپنے دل میں اسے جگہ دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا تردون ان یرجع الناس بالغنائم الى بیوتہم وترجعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بیوتکم، فرمایا اے انصار صحابہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اب لوگ گھروں میں جائیں تو مال لے کر جائیں، اور انصار تم گھروں میں جاؤ تو اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی مہاجرین کو میں مال دیتا ہوں تو تمہیں کیا ہے؟ تمہیں میرا ساتھ ملے گا، تمہیں اللہ کا محبوب ملے گا، اللہ کے رسول کا ساتھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ حتیٰ کہ اسی بخاری شریف میں دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وادی میں چلوں گا جس میں انصار ہوں گے. اور اسی حدیث پاک کا اگلا جملہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ إِمْرًا مِنَ الْأَنصَارِ. فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں یہ بات رکھی تھی کہ مکہ سے ہم نے ہجرت کرنی ہے اور مدینہ میں آنا ہے. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے پیدا بھی انصار میں ہی فرماتا. میں انصار میں ہی پیدا ہوتا, مہاجرین میں پیدا ہی نہ ہوتا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت مقدر میں رکھی تھی اس لیے میں مہاجرین میں پیدا ہوا. تو کتنی محبت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انصار صحابہ کرام کے ساتھ. اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, پورا یہ باب ہے بخاری شریف میں, باب حب الانصار, انصار صحابہ کی محبت کے بارے میں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار صحابہ سے صرف مومن محبت کرے گا اور انصار صحابہ سے بغض عداوت صرف اور صرف منافق ہی رکھے گا. اور آگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فمن احبہم احبہ اللہ. فرمایا جو میرے انصار صحابہ سے محبت رکھے گا اللہ اس بندے کے ساتھ محبت فرمائے گا. ومن ابغضہم ابغضہ اللہ. اور جو میرے انصار صحابہ سے بغض و عداوت رکھے گا اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی اور عداوت فرمائے گا. اسی بخاری شریف میں اگلی حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. فرمایا انصار صحابہ کی محبت یہ ایمان کی نشانی ہے. انصار کی محبت یہ ایمان کی نشانی ہے اور انصار صحابہ کے ساتھ بغض و عداوت یہ منافقت کی علامت ہے. تو صحابہ کے ساتھ محبت کتنی, اور بالخصوص انصار صحابہ کے ساتھ محبت کس قدر ضروری ہے. اسی بخاری شریف کا ایک اگلا جملہ بھی سماعت فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ انکم احب الناس الی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو جس رب کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, فرمایا انصار صحابہ مجھے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. سب لوگوں سے بڑھ کر مجھے زیادہ پیارے کون ہیں؟ انصار صحابہ ہیں. اور صرف ایک حدیث پاک جامع ترمذی سے اور ایک ابن ماجہ سے عرض کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. سماعت فرمائی حدیث پاک جامع ترمذی شریف میں حدیث ہے اور اس کے راوی جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں. فرماتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ولنساء الانصار. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ انصار کی مغفرت فرما. سبحان اللہ. انصار صحابہ کی یا اللہ مغفرت فرما. یا اللہ میرے انصار صحابہ کو بخش دے. اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں یا اللہ انصار کی بھی بخشش فرما, انصار صحابہ کے بیٹوں کی بھی بخشش فرما. پھر آگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ انصار کی بھی بخشش فرما, انصار کے بیٹوں کی بھی بخشش فرما اور ان کے بیٹوں کی بھی بخشش فرما. بیٹوں کے بھی پوتوں کو بھی بخشش فرما دے. اور آگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں والے نساء الانصار یا اللہ انصار صحابہ کی عورتوں کی بھی بخشش فرما دے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مزید فرمایا یا اللہ انصار کے جو غلام ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے. تو اپنے مقدر پہ ناز کرو, فخر کرو کہ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, صحابہ کا غلام. ہم کہتے ہیں کہ ہم انصار صحابہ کے بھی غلام ہیں, مہاجرین صحابہ کے بھی غلام ہیں. ہمیں تو صحابہ کی غلامی پہ فخر ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا ہے کہ یا اللہ جو انصار کے غلام ہیں ان کی بھی سبحان اللہ مغفرت فرما دے. آخری جملہ جو ابن ماجہ کا ہے وہ سماعت فرمائیے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث پاک ہے اس کا ایک حصہ عرض کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ ولا صلاة لمن لا يصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا صلاة لمن لا يحب الانصار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں جناب حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ روایت فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز، یا جس نے صحیح طریقے سے وضو نہ کیا اس کی نماز نہیں ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کے شروع میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے اس کی نماز بھی، نماز میں درود پاک پڑھنا اس لیے حکم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ اور آخری جملہ اس حدیث پاک کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا يحب الانصار، فرمایا جو انصار سے محبت نہ رکھے، انصار صحابہ کی محبت دل میں نہ رکھے، فرمایا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ اب جو دشمن صحابہ ہیں ان کی تو گئی نا، ان کی نماز تو قبول ہے۔ تو اب ذرا غور فرمائیے صحابہ کرام کی محبت کتنی ضروری ہے، کس قدر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی محبت میں احادیث مبارکہ اور اپنے فرامین مبارکہ بیان فرمایا ہے، کس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ صحابہ کرام کی محبت کتنی ضروری ہے، اور بالخصوص جو انصار صحابہ ہیں ان کی محبت کتنی ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ ہمارا ایمان مکمل ہے اور ان کی محبت کے بغیر نہ ہمارا عمل مکمل ہے۔ عمل کے لیے بھی صحابہ کی محبت ضروری ہے اور ایمان کی تکمیل کے لیے بھی صحابہ کی محبت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام بالخصوص مہاجرین و انصار، سب انصار کی بالخصوص اور بالعموم مہاجرین سب صحابہ کی محبت سچے دل سے اللہ تعالی ہم ان حضرات ان ہستیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔